الحمد لله الذي خلق الأرضين والسماء فكان قاب قوسين أو أدنى ما هي الذنوب والخطايا كان نبيا وآدم بين الطين والماء عظيم الرجاء عميم الجود والخطايا وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء والوفاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم وقال الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحاب سيدنا وأولاد سيدنا وعطرة سيدنا وبناء سيدنا وبصيرنا وخبيرنا وحبيبنا وطبيبنا ومحبوبنا ومحبوب ربنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا وعوننا وعياننا ومعيننا ومولانا وملجانا محمد وآله وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدنا
سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وبارك وسلم صدیق عکس حسن جمال محمد است صدیق عکس حسن جمال محمد است فاروق ذل جاه جلال محمد است عثمان ضیاء شمع کمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ اللہ رب العزت جل جلالہ وعظم برہانہ وعظم شانہ دی پاک بارگاہ ربوبیت کے اندر حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد درود پاک صاحب الاولاد آمنہ دلال محبوب الاجبال بے مثل و بے مثال رب ذوالجلال احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی پاک بارگاہ رسالت کے اندر درود و سلام دا تحفہ پیش کرنے کے بعد دعا ہے اللہ کی عظیم اس بابرکت جماعت المبارک دا صدقہ تمام امت محمدیتی بخشش و مغفرت فرمائے اور بعد از رب وحدہ لا شریک مولا اساں ساریاں دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے اور رب لم یزل میں ناچیز کو گناہگار سیاہکار کو کلمۃ الحق بیان کرن دے سن سنا دے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے سامعین زبید احتشام اے ماہ مکرم آمد مصطفیٰ دا مقدس مہینہ اے مہینہ او مہینہ ہے جے دے اندر توارے میرے مٹھے لجبال
صاحب کمال بے مثل و بے مثال اما آمنہ دلال محبوب رب ذوالجلال تشریف لے دے آئے۔ اس ماہ مکرم دے اندر ایک ایسی رات ہے جڑی ہر رات تو افضل بھی ہے، اعلیٰ بھی ہے، اس کے مقابلے دے اندر کوئی رات بھی کہہ گئے نہیں۔ اس رات کے مقابلے دے اندر 15 شعبان دی رات ہے، نہیں اس رات کے مقابلے اندر 27 رمضان المبارک دی رات ہے، نہیں اس رات کے مقابلے 27 معراج دی رات ہے۔ ایک اور رات ہے جن اندر محبوب مصطفیٰ دی گل بات ہے۔ اس رات کا کوئی مد نظر کوئی مقابلہ نہیں۔ اور ایک ازالہ فکر ذہن سوال وچ آ سکتا ہے کہ جلے شعبان کا مہینہ ہوگا تو مولوی ہر کوئی آتا ہے کہ یہ بڑی رات ہے، یہ بڑی سمی رات، کوئی کہہ نہیں کہ 15ویں دی رات ہے، شب برات ہے، جن گناہ دی معافی دی ہے۔ اڈو آونیے 27 رمضان المبارک دی اس وقت آتے ہیں کہ لیلۃ القدر دی، یہ بہت سارے راتوں کو بڑی رات ہے، کوئی نکھیڑا بھی ہے، یہ بھی رات لگی وہ بھی بڑی رات، ساکو پتہ کی میں چل سی کہ کیڑی رات زیادہ افضل ہے۔ ایک جملے دے اندر میں اس گال کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ 27 رمضان المبارک دی رات اس واسطے بڑی رات ہے کہ وہ دے اندر قرآن نازل ہے۔ بے شک بڑی رات ہے، کوئی شک نہیں اس رات دے اندر۔ تواری میری رہنمائی واسطے سراپا ہدایت کتاب قرآن آئیے، بے شک بڑی رات ہے۔ 15 شعبان دی شب بارات اس واسطے بڑی رات ہے، تواری میرے بد عمل رب دی پاک بارگاہ میں اندر بائندے نیکیاں دا روح بدل رہے دے، رب العالمین نیکیاں عطا فرمے دے، گناہ کو معاف فرمائے دے۔ بے شک بڑی رات ہے بھائی۔ میں یہ آقا جانا اگر شب برات بھی ہوئے، شب قدر بھی ہوئے، یہ ملی کیا دے صدقے، یہ خود صدقے ملیے جیندی اے رات اے میلاد لی رات ہے۔ اگر اے میلاد لی رات نہ آگیا تو کچھ نہ پتہ چلا شب برات بعد وچ، شب قدر بعد وچ، شب معراج بعد وچ، لیکن شب ولادت پہلے۔ اس رات کے صدقے نال سارے راتاں ملے، اسے رات کے صدقے دے نال سارے باتاں ملے، اسے رات کے صدقے دے نال کائنات کے نعمتاں ملے، اسے رات کے صدقے دے نال اے جہان بنا، اسے رات کے صدقے دے نال اے مکان بنا، اسے صدقے دے رات دے نال رب العالمین آدم کو پیدا کیا، اسے رات کے صدقے دے نال رب العالمین نے اس عالم ارواح کو عالم دنیا کے اندر پیدا فرمایا، اسے رات کے صدقے دے نال رب العالمین نے تخلیق کائنات کو پیدا فرمایا۔ اے رات وہ رات ہے جو شب میلاد افضل ہوئی کہ نام اس رات کے اندر قرآن نازل تھی، اس رات کے اندر صاحب قرآن دی آمد تھی، یہ افضل رات ہے۔ قرآن لا ریب بے شک کوئی عیب نہیں اس کتاب کے اندر، ملی کیا دے صدقے ہی نبی دے صدقے دا ملی سمجھ آ ہی گئی اسی کہ یہ رات ان سب راتوں کو افضل رات ہے۔ یہ پیارا مہینہ ربیع الاول، ربیع آتے ہیں بہار کو، اول آتے ہیں پہلے، یہ پہلی بہار ہے، پہلے بہار نہ ہے جل آمد مصطفیٰ طیب البہاری بہار ہے، وال ہر پاسے نور ہی نور ہے، ہر پاسے رب دیا رحمتاں این تقسیم کی مر لگیاں۔ سامعین زیادہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو پیدا فرمایا، اپنے پیارے کلام کے اندر ارشاد فرمایا، اگر محبت نال بیٹھے تے اکو سبحان اللہ پڑھیے رب دا قرآن، ایک دفعہ لکھو سبحان اللہ۔ خالق العالمین نے ارشاد فرمایا، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء عليم۔
صفت میں رب العالمین دے اندر ہے، وہی صفت میرے محبوب رحمت للعالمین، وہی صفت میرے محبوب رحمت للعالمین دے اندر ہے، اور میرے آقا علیہ السلام دے غلام ہو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو پیدا فرمایا، کنج پیدا فرمایا، اور میرے آقا علیہ السلام دا پیارا غلام ہے جتنا ہمارا سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، آقا علیہ السلام نے پاک بارگاہ دے اندر عرض کرنے سنیا تو صرف کٹن تو نبی ہی وے، کٹن دے نبی ہی وے، آکھیا میرے آقا علیہ السلام فرما دے وینا اے جابر کیوں جے گل پیا کرے نہیں، میں خود پیدا ہویا تیرے سامنے میں آیا، اے تو کیا دے کٹن دے نبی ہی وے، اللہ رب العزت دے پیارے محبوب نے فرمایا یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نور، میرے آقا علیہ السلام نے یوحا والے لب کھولے، پیارا پیارے بول بولے، فرمایا اے میرا غلام جابرہ تے سوال سونا کے دے میں محمد جواب سونا کے دے، فرمایا یا جابرو اے جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء، میرے رب نے ہر چیز کو پیدا کرنا کو پہلے نور نبی کا تیرے نبی محمد دے نور کو اپنے نور دے نال پیدا، اپنے نور دے نال پیدا فرمائے سے ہن پتہ چلا جدن رب ہے انا محمد ہے، جدن رب دا نور ہے انا محمد دا نور ہے، جدن رب راسی محمد بھی راسی، اج بھی رب ہے محمد بھی ہے، قیامت تک رب دا نام راسی محمد دا نام راسی، کیوں رب لم یزل نے فرمایا ورفعنا لک ذکرک، اے میرا محبوبہ سنسن ذکر کو تواڈے واسطے بلند کر دیتا ہے، زدنا یا مدام اللہ، اگر تو جتنی کوشش کرے نبی دے ذکر کو گھٹا مان دے تے کچھ نہیں کر سکتا، یہ وقت کا شان کا فرمایا مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آباد تیرے، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آباد تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، جڑے بھی نام کو مٹاون واسطے آئین خود مٹ گئے، نسلہ مٹ گئے، آداد دشمنہ کو جڑے بھی دشمن آئین سارے دل مدل ہو گئے، سارے ختم ہو گئے، لیکن تارے میرے مٹے رج پال نبی دا آج میں ذکر انہیں بلند کیوں نہ ہوئے، ریل رب العالمین خود بلند فرماون والا ہے، خود احکم الحاکمین بلند فرماون والا ہے، من پتہ چلا میرا نبی اول ہے، حضرت جابر سے روایت کرو اس فرمان تو معلوم دیا، میرے آقا علیہ السلام نے جو فرمایا اے جابر رب نے اپنے نور دے نال میں محمد دے نور کو پیدا فرمایا ہے، ان پتہ چلا کہ اس ٹائم میں رب نال محمد دا نور ہے، ازل تو لے دے ابد تک نور محمدی رس، حضرت سیدنا جبرائیل امین روح الامین ملائکہ دے سردار ایک روایت آقا لجپال دے باغ بارگاہ اندر حاضر تھے، غلام تے آقا دے درمیان گفتگو تے نبی کائنات نبی آدم نے پوچھا اے میرا پیارا غلام جبرائیل، اے دسا تیری عمر کتنی ہے، تیری زندگی کو کتنی ہے، عمر کتنی ہے، جبرائیل امین نے ہاتھ بات عرض کی دے سنیا میں کو میری عمر دا کوئی علم نہیں، کوئی اندازہ نہیں، کوئی پتہ نہیں، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کوئی اندازہ دا ہو سے، جبرائیل امین نے عرض کی دا سنیا ایک چوتھے حجاب دے اندر ستارہ چمکدا ہے،
چکا. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل اگر او ستارہ تیرے سامنے ہون آونے پہچان کر لے سے عرض کی تن سویا اگر غلام آقا کو دیکھے ول بھلکی میں جڑا ہے کو غلام اپنے آقا کو مالک کو ماوا و ملجا کو دیکھ لگے ول بھلکی میں سکتا ہے. سویا تو صدا او نبی ہی جنہ دا نور ازل دلے دے ابد تک رحمن ہے. سویا تو ساگر میں کو ستارہ دکھا لے میں پہچان لے سا. میرے آقا علیہ السلام نے اپنے رخ انور تو جس نے پردہ ہٹایا جس نے فرمایا یا جبرائیل وعزت ربی انا ذالک الکوکب. فرمایا اے جبرائیل میں کو رب اس جلال و عزت و اکرام دی قسم ہے میں کو اس رب دی قسم ہے جے میں کو پر حق نبی بنا دے بھیجے. اے میرا جیا پیارا جبرائیل او ستارہ میں محمد مصطفیٰ او ستارہ میں محمد مصطفیٰ جس نے میں جبرائیل امین لٹائے بل جبرائیل امین میدا آقا ہو سے اپنی زبان جو جنبش رہے آقا ہو سے یاد ہے بین کہ جبرائیل امین کہنے لگے شاہ امم. میرے آقا علیہ السلام نے پوچھا سی اے جبرائیل اے دسات ہے مشرق لے مغرب تک شمال تو لے جنوب تک صدرات المنتہا تو لے تحت الثرى تک مغرب شمال جنوب ہر ذرہ ذرہ بھی ٹھہرے. اے جبرائیل اے دسا میں محمد ورگائی اے میں محمد ورگائی جبرائیل عرض کی شاہ مجھے قسم آفا کہا گردے دا ام مہر بودا ورسے دا ام بس یار خوبا دے دا ام لیکن تو چیزا دے خسرو فرمین جس نے جبرائیل امین نے مدوہارا چہرہ رٹھا بلے جو ظلفہ رٹھا آقا لگے سونیا میں مشرق لے دے مغرب تک رٹھے شمال تو لے دے جنوب تک رٹھے صدرت المنتہا تو لے دے تحت الثرى تک رٹھے. سونیا تورے زمان کوئی ہے بھی کہنا اگر تو جا رخ جا کرو میرے آقا علیہ السلام دا غلام ہے جتنا حضرت حسان بن ثابت ہے. میرے آقا علیہ السلام نے اپنے کالے کملی والی چادر بھی چاہیے وہ چادر جنہیں رب قسمہ چاہے رب فرمانے شاہ اشہر المزمل وہ چادر جنہیں میرے رب قسمہ چاہے رب فرمانے شاہ اشہر المنتصر وہ چادر جنہیں رب قسمہ چاہے ناز اٹھاوے. فرمایا جبرائیل امین پیغام لے دے آوے جس ٹائم میرے آقا علیہ السلام نے رب نے قسمہ چادر دیا چاہیا میں رب العالمین بھی باغ بارگاہ دے اندر عالم تخشد اندر عرض کی دے مولا چادر دا ہکے قسمہ دو کیوں مزمل بھی چادر ہے مدثر بھی چادر ہے لیکن تے قسمہ دو کیوں چارے دن رب نے فرمایا کہ جس نے بازار دے اندر ہے چادر ہے جس ٹائم میرے محبوب دے کندھے دے یہ چادر ہے جس نے میرے محبوب نے تلے بھی چاہیے مزمل بن گئے کتے اور یہ مدثر بن گئے کہ رب کو اپنے محبوب دیا عدامہ دے نال اتنا پیار ہے میں عدام کو محبوب دیا دعا نال کتنا پیار اس محبوب دیا دعا نال کتنا پیار ہو سے حضرت حسان بن ثابت نے میرے آقا علیہ السلام نے نعت سنائے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا حسان آج میں محمد دیوے کو نعت سنا تعریف سنا. حضرت حسان بن ثابت میرے پردن وَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. حضرت حسان بن ثابت بھی فرمائے دے بیٹھے سونے آقا دے سلام کوئی حسین محجبین کوئی ہے بھی کہنا یہ سما رب نے کوئی پیدا کیتا بھی کہنے کوئی اس مالک جمایا بھی
صورت نو میں جانا تھا جانا کہ جان جہانا تھا سچ آقا تیرا بدے شانا تھا بلب پیر مہر علی دا دل میں راضی تھا خوش نہیں تھے آخر میرے اس صورت نو میں جانا تھا جانا کہ جان جہانا تھا سچ آقا تیرا بدے شانا تھا جس شان تو شانا سب بنیا پر زبان جبے سر ساتھ بنانے نکل پہنا پھر سبحان اللہ سبحان اللہ میں بھی تجھے مجھے الفاظ سننا چاہنا تو صحیح بھول پیدا کر دو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اگر تو اپنی بھولے کر لے سبحان اللہ آج میں نے تیرے نال بیٹھا پڑھتا ہوں تو صحیح بھالے کر دو سبحان اللہ ایک دفعہ کہا سبحان اللہ آپ کے رب العزت جنت کے اندر ہے تمہیں پیرا بتلا دے رہے کتنا ہی پیرا سبحان اللہ اللہ پاک فرمے دو بندیاں تمہیں کو سبحان اللہ بیٹھا دے آدھے اولا پاک ذات پاک ہے اللہ پاک فرمے تیبے کو پاک آکے میں محمد ربی نہیں ہوں میں تیبے کو پاک یہ بات میں نال پڑھا کوئی زبان کا موچنا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ میں اپنے چھوڑنا چاہوں یہ بات اپنی بلند کرو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ما اجمل کا ما اکمل کا ما احسن کا سبحان اللہ سبحان اللہ ما اجمل کا ما اکمل کا ما احسن کا سبحان اللہ اس صورت نام جہانا کا سچ آقا تیرا بدے شانا کا جس شان تو سب شانا بڑے سبحان اللہ سبحان اللہ گونج پیدا ہونے کوئی زبان کا مچھنا رہے سبحان اللہ سبحان اللہ کتے میرے علی کتے تیری سنا کتے میرے علی کتے گرے تیرے محبوبہ درد کتے آداری کتے میرے علی کتے میرے علی کتے تیری سنا مجھتاک اٹھے کتے جاریاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اگر مجھارو کر جاؤ بڑے میدہ غیرت مند بابا سنیا دا شہنشاہ بابا جنہیں عشق مصطفیٰ چراغ روشن کر دیتے پیر امام احمد رضا خان فاضل بریلوی آپ نے جس نے میرے آقا علیہ السلام دا دعا دا چہرہ دیتا ہے آپ ہی پکار اٹھیں آپ کیا فرمیں انہیں جانا انہیں مانا یہ بھی قابل غور ہے یہ نہیں فرمایا انہیں جانا آپ فرمیں انہیں جانا انہیں مانا انہیں جانا انہیں مانا جڑا جڑا بنے دے حضور پاک نے ذات کو وہ ضرور پڑھا ہے انہیں جانا انہیں مانا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا کون میرے آقا علیہ السلام نے شان کا اندازہ لا سکتا ہے اور میرے آقا علیہ السلام نے غلام ہو تو میرے باب آدم علیہ السلام کا بیٹا لکھ دے جگہ حضرت سیدنا شیش علیہ السلام نے کلمات دست بستہ ہاتھ باتیں عرض کے دے اے ابا جان رسول تاری شان عظمت زیادی ہے یا آخری نبی تاری عظمت زیادی ہے تارا مقام زیادہ ہے تاری شان و شوقت زیادی ہے جو آخری نبی دے زیادی ہے حضرت آدم علیہ السلام نے شیش علیہ السلام دے جواب دے سبوت اختیار کے دے خاموش رہے کوئی جواب نہیں لیتا حضرت شیش علیہ السلام نے سوال کے دے ابا جان تاری شان بلند ہے یا وہ آخری نبی دے بلند
حضور کی غلامی حضور نے اپنا حق ادا کر ہی لیتا ہے لیکن امتی تو بھی اس نبی نال وفاداری دا کر بلکہ بھی وہ اجرت نہ کم کریں بلکہ ان دے اجرت کو بڑھا چڑھا کے پیش کریں کہ واسطے کلندر لاہوری کیا ہو فرمائیں کی محمد سے وفا تو نے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوگوں کرم تیرے ہیں بس ٹائم پورا تھی چکا ہے انشاءاللہ اگلے دن میرے اندر حضور پاک کی شان و شوکت پہ گفتگو پر ہم دی جسارت کرنے لگے یہ اعلان سماعت فرمانی نسو اللہ بات سلطان اللہ